إنه قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. آج قرآن کریم کی کلاس کا دن ہے، اس لحاظ سے اچھا ہو گیا سفر سے واپسی پہ اسی سے آغاز ہوا قرآن کریم سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تصل عن اصحاب الجحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت هواهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة
والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. یقیناً ہم نے تجھے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور جہنم میں جانے والوں سے متعلق تو جواب دہ نہیں ہے، یعنی تجھ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنم والوں سے متعلق. یہاں انا ارسلنا کا ہے. انا کا مطلب ہے ہم نے یقیناً، ارسلنا کا بھیجا ہے تجھے. انا اور انا میں فرق اگر مد نہ بھی ہو تو ضروری ہے، ورنہ بعض دفعہ اس سے غلط معنوں کی طرف ذہن چلا جاتا ہے. اذان دیتے وقت عموماً لوگ یہ غلطی کرتے ہیں. اشہد ان، وہاں بھی ہو رہا تھا، کینیڈا میں بھی، نہ کسی جگہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی، ویسے اذان اچھی دے رہے تھے وہ صاحب، لیکن اشہد ان محمد رسول اللہ. انا کا تو مطلب ہم سب، اور انا کا مطلب ہے یقیناً. اسی طرح انا کا مطلب ہے یقیناً، اور انا کا مطلب ہے ہم سب. انا اور انا میں فرق یہ ہے کہ انا کا مطلب ہے کہ ہم سب، اور انا کا مطلب ہے ہم سب. اور انا ہم، یہ نہ یقیناً، ہم کا کوئی لفظ نہیں ہے اس میں. اور انا کہ ہم یقیناً، پھر وہی غلطی کہ ہم نہیں. انا کا مطلب ہے کہ یقیناً. تو انا فقرے کے درمیان میں آتا ہے. جب اس سے پہلے کوئی ایسا مضمون ہو کہ اس کو کہ سے جوڑا جائے تو اس کو کہتے ہیں انا کہ یقیناً. اور اگر فقرے کا آغاز ہو تو پھر انا سے کیا جاتا ہے یقیناً. تو اس لیے زبر کو الف پڑھنا بعض دفعہ معنوں کو بالکل بدل دیتا ہے. اس لیے تلاوت قرآن کے وقت یہ احتیاط لازم ہے کہ کہاں زبر ہے اور کہاں الف ہے. یہ چونکہ غلطی عام طور پر لوگ اذان میں بھی اور دوسری جگہ بھی دہراتے ہیں، اس لیے وضاحت کر دی ہے. انا کا مطلب ہے یقیناً، انا یقیناً ہم سب. اور یہاں غلطی اس لیے نہیں لگ سکتی کہ مدہ بن گیا ہے، الف آ رہا تھا آخر پہ، اس لیے انا ارسلنا ویسے ہی لمبا پڑھنا پڑتا ہے. یقیناً ہم نے تجھے بھیجا ہے حق کے ساتھ بشیر و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. اور تو ان سے نہیں پوچھا جائے گا، ان کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا جو جہنمی ہیں. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہود اور نصارہ تو ہرگز تجھ سے راضی نہیں ہوں گے. لن ترضا ہرگز نہیں ہوں گے، ترضا راضی، ان کا تجھ سے، ان میں نے سے، کا میں نے تجھ. یہود تجھ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، ولن نصارا اور نہ ہی نصارا، حتی تتبع ملتہم، حتی کا مطلب ہے یہاں تک کہ، تتبع تو پیروی کرے، ملتہم ان کی ملت کی. لن ترضا عنک اليہود، یہ ترضا کا سیوا کسی کو پتا ہے؟ یہ مشکل ہے ابھی آپ لوگوں کے لیے. کیوں یہ کسی کو آتا ہے؟ یہ مضارعہ تو ہے نا، ہوں گے، راضی ہوں گے. اصل میں یہ مؤنث تانیث کا صیغہ ہے واحد کا، غائب کا. عربی میں یہ دستور ہے، قرآن کریم میں بار بار آپ کے سامنے مثالیں آئیں گی کہ جب
جمع آتی ہے بعض قسموں کی جمع، تو اس سے پہلے جمع کا صیغہ نہیں آتا بلکہ واحد کا صیغہ آتا ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ وہ لوگ کریں گے، تو لوگ چونکہ جمع ہے تو ہم کرے گا نہیں کہتے، کریں گے کہیں گے. لیکن جب کہتے ہیں قوم ایسا کرتی ہے تو قوم کرتے ہیں نہیں کہتے بلکہ قوم کرتی ہے کہتے ہیں. اردو میں اسی طرح کہتے ہیں نا، قوم کرتی ہے، یہ بات کرتی ہے، قوم اس غلطی میں مبتلا ہے، یہ قوم بیوقوف ہے. یہ یہاں بہت خیر ایک جیسا ہی ہے. اس قوم کو نا، اس قوم کو بھی غلط ہو جائے گا. بس اتنی کافی ہے بات کہ یہ قوم ایسا کرتی ہے، یہ قوم ایسا نہیں کرتی. جو بھی صورت ہے دونوں میں کرتی لفظ مؤنث کا ہے، ایک عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن قوم کی طرف منسوب ہوتا ہے. اسی طرح بعض جمع جن میں اجتماعی معنی ہوں، وہاں عربی میں بھی تانیث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے اور وہ ساری قوم کی طرف اشارہ کرتا ہے. لن ترضى عنك اليهود، یعنی قوم یہود تجھ سے راضی نہیں ہوگی، ہم اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. ولن نصارى، نہ ہی نصارہ کی قوم بریکٹ میں کر سکتے ہیں. اگر اردو کی طرح رکھنی ہو یوں ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ قوم یہود تجھ سے راضی نہیں ہوگی، نہ ہی نصارہ کی قوم تجھ سے راضی ہوگی. حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تو تتبع، تو مطابقت کرے ان کی ملت کی. اب سوال یہ ہے کہ ان کی ملت کی تو کیا ابراہیم علیہ السلام کی ملت نہیں تھی؟ کیا قرآن کریم نے ملت ابراہیم کو نمونہ کے طور پر پیش نہیں فرمایا؟ تو پھر ان کی ملت کی پیروی سے منع کیوں فرمایا؟ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھنے والی ہے کہ یہاں جس وقت یہ بات ہو رہی ہے اس وقت یہود ملت ابراہیم سے ہٹ چکے تھے اور انہوں نے اپنی ملت بنا لی تھی، اور یہی دنیا کا دستور چلا آ رہا ہے کہ ایک نبی کے گزرنے کے بعد لمبے عرصے کے بعد بظاہر اس کی ملت کہلاتے ہیں لیکن در حقیقت اپنی الگ ملت بنا بیٹھتے ہیں. تو جس چیز سے منع فرمایا ہے وہ ابراہیمی ملت سے نہیں بلکہ یہود کی ملت سے. چنانچہ اگلا جملہ اس کو مزید واضح فرما رہا ہے، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی. اگر ابراہیمی ملت مراد ہوتی تو یہ ناممکن تھا کہ قرآن یہ کہتا کہ ان سے کہہ دے کہ ہم تو اللہ کی ہدایت کو مانیں گے، وہی اصل ہدایت ہے. ابراہیم کی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت تھی. تو اس لیے ملت کے لفظ سے دھوکہ نہ کھائیں. ملت کا لفظ بعض دفعہ انبیاء کی طرف منسوب ہوتا ہے، اس وقت سچی اور صحیح ملت مراد ہوتی ہے. بعض دفعہ ان کی قوموں کی طرف منسوب ہوتا ہے جو بعد میں آتی ہیں، اس سے مراد ان کے اپنا بنایا ہوا دین ہے، ان کے نبی یا رسول کے دین سے تعلق نہیں رہتا. یعنی کچھ تعلق تو رہتا ہی ہے مگر اپنی طرف سے من گھڑت باتیں اتنی بنا لیتے ہیں کہ ان کی ایک الگ ملت بن جاتی ہے. جب ہم حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان کی بات کرتے ہیں تو یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں تم دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے کیونکہ نبی ایک الگ ملت لے کے آتا ہے، اس لیے تو نے ملت بنا لی ہے. قرآن بتا رہا ہے کہ نبی سے دور ہٹنے والے ملت الگ بنایا کرتے ہیں اور ان کی ملت کی پیروی نہیں کرنی. اس لیے یہ بیچارے دھوکے میں مبتلا ہیں. قرآن نے صاف ثابت کر دیا ہے کہ جو انبیاء کے زمانے سے دور چلے جاتے ہیں وہ اپنی ملت بنا لیتے ہیں، اور ایک سچے مومن کو ان کی ملت کی پیروی نہیں کرنی چاہیے بلکہ خدا کی طرف سے جو صحیح ملت جاری ہوئی تھی، جیسے ابراہیم کی ملت، موسیٰ کی ملت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت، وہی ملت اصل ملت ہے اور قوم اس ملت سے ہٹ جایا کرتی ہے. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دے یقیناً، نہیں کہنا، ان ھدی اللہ، یقیناً اللہ کی ہدایت، ھو الھدی، وہی تو ہدایت ہے، باقی اور کوئی ہدایت نہیں.
वला इन तबात हवाहुम, अब पता लगा कि मिल्लत से मुराद क्या थी। फरमाया बस और तू अगर पैरवी करेगा उनकी ख्वाहिशात की तो अपनी ख्वाहिशात ही को ये लोग बाद में अपनी मिल्लत बना लिया करते हैं। बादल लजी जाक मिनल इल्म, बाद इसके कि तेरे पास इल्म आ चुका है। मा लका मिनल्लाह है, माँ मैंने नहीं, लका तेरे लिए, मिनल्लाह अल्लाह की तरफ से, मिन वली वला नसीर, अगर तूने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की तो याद रखना कि तेरे लिए खुदा की तरफ से फिर ना कोई वली आएगा, वली रहेगा, ना कोई मददगार रहेगा, ना कोई तेरा सरप्रस्त खुदा की तरफ से रहेगा या मदद या तेरे हक में आवाज उठाने वाला, और ना ही तुझे कोई मददगार अल्लाह की तरफ से नसीब होगा। बस उन्हीं को अल्लाह ताला मददगार और नुसरत अता करने वाले अता फरमाया करता है जो उसकी हिदायत की पैरवी करते हैं और कौमों की हवा नफ्स की पैरवी नहीं करते। अल्लज़ीना आतैनहुमुल किताबा यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही, हक पर कौन लोग हैं? अल्लज़ीना आतैनहुमुल किताबा यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही, वो जिनको हमने किताब अता फरमाई, आतैनाहुम उनको हमने दी, अल किताब किताब, यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही वो उसको पढ़ते हैं तिलावत का हक अदा करते हुए, सिर्फ रस्मी तौर पर नहीं पढ़ते। उलाइका युमिनून बिह, यही वो लोग हैं जो उस पर हकीकत में ईमान लाने वाले हैं। उलाइका यहाँ हज़र के मानों में है, यही सिर्फ यही लोग हैं जो उस पर सच्चा ईमान लाते हैं। वमन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून, और जो भी उसका इनकार करेगा बस यही वो लोग हैं जो नुकसान उठाने वाले होंगे। वमन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून, मन मैंने जो, यकफुर कुफ्र करे, यहाँ रे पर जज्म है, असल में यकफुर था जो कुफ्र करेगा, लेकिन जब लफ्ज शर्त आ जाता है तो उससे वो जज्म आ जाती है। जैसे हम उर्दू में भी कहते हैं जो कुफ्र करे, ये नहीं कहते जो कुफ्र, ये भी कह सकते हैं मगर आमतौर पर बेहतर यही है कि एक जो कुफ्र करे तो उसकी ये जजा होगी। कुफ्र करेगा अमूमन एक खबरिया जुमला है, लेकिन जब शर्त आए तो गा का लफ्ज जो मुस्तकबिल की तरफ लफ्ज मानों को धकेलता है वो उड़ा दिया जाता है और उसके बगैर एक सब्जेक्टिव माने पैदा हो जाते हैं, शर्त के माने। तो इसलिए यहां भी मन यकफुर है, जो कुफर करे, फउलाइका हुमुल खासिरून, यही वो लोग हैं जो फासिक होंगे, फासिक कहलाएंगे, फासिक बन जाएंगे। ये सारे मजमून इसमें दाखिल हैं। या बनी इसराइला, इसराइला, ए बनी इसराइल, ए इसराइल के बेटो। किसी कौम को बनी के लफ्ज से और बनू के लफ्ज से याद किया जाता है, और ये अरब आम रिवाज था, कबीलों को बनू के और बनी के लफ्ज से याद करते हैं। बनू और बनी में फर्क क्या है ये याद रख लें, फिर आपको इसमें कोई उलझन नहीं रहेगी। जब फाइली हालत हो, रफा की हालत हो तो बनू लफ्ज कहा जाता है, जब मंसूब या मजरूर हालत हो तो बनी कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि हरफ निज़ा बसा औकात मंसूब कर देता है। मंसूब का मतलब यह है कि उसमें मफूली हालत की इलामतें जाहिर होती हैं। ए लोगो जब हम कहते हैं तो ये हरफ निदा, या ए जो है हरफ निदा है, या अरबी में हरफ निदा है, तो या बनू नहीं कह सकते ए बेटो, बल्कि हमेशा या बनी कहेंगे।
बकर बनी बकर दोनों लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, समझे। इसलिए याद रखें कि बनु और बनी मानों के लिहाज से एक हैं, लेकिन जुमलों में बाज हालतों में बनु पढ़ा जाता है, बाज हालतों में बनी पढ़ा जाता है। अगर आपको ये तफसील याद ना हो तो इतना याद रख लें कि बनु और बनी एक ही चीज को जाहिर करते हैं, यानी बेटों का मजमून। और ज़ाहिरी लफ्जों में बेटे इस तरह मुराद नहीं कि किसी के बाप के बेटे हैं, बल्कि कौम को ही बेटे कहा जाता है। तो यहाँ बनी इसराइल का जो मुहावरा हमें हम पढ़ते हैं और हम वाकिफ हैं इस मुहावरे से, बनी इसराइल ने ये किया, क्योंकि उर्दू में कहते हैं इसलिए बनी इसराइल ने ये किया कह देते हैं, मगर अरबी में ये नहीं कह सकते कि बनी इसराइल ने ये किया। अरबी में कहेंगे बनु इसराइल ने ये किया, और जब मुखातब करेंगे तो कहेंगे ए बनी इसराइल, समझे। तो ए बनी इसराइल उज़कुरू, असल में उज़कुरू था, उज़कुरू का मतलब अमर का सीगा है, लेकिन जो पहली पेश है उज़कुरू की अलिफ के ऊपर, ये जब पहले किसी लफ्ज से मिलती है तो गिर जाती है, और पहले लफ्ज का की आखिरी हरकत इसकी पहली हरकत बन जाती है। जिस तरह ओबुदू लफ्ज है, इबादत करो, तो जब पहले इस जुमले से मिलाकर कहीं ओबुदू पढ़ेंगे तो फिर वो पहले की हरकत इसमें आ जाएगी। इसी तरह बिल्कुल उज़कुरू का हाल है। उज़कुरू का मतलब है याद करो, और इसराइल लज़कुरू पढ़ते हैं, ये नहीं पढ़ते या बनी इसराइला उज़कुरू। तो ये पढ़ने की तर्ज है अरबों की, जिसको उसी तरह कुरान करीम को पढ़ा जाता है, उसी तरह पढ़ना चाहिए। जो तोड़ तोड़ कर नहीं पढ़ते या बनी इसराइला उज़कुरू। लेकिन अगर यहां दम टूट जाए, या बनी इसराइला कह के सांस बंद हो जाए, मुस्तकिल नहीं नाजी तौर पर, तो उस वक्त फिर ये नहीं कहना या बनी इसराइला अज़कुरू, फिर अज़कुरू गलत हो जाएगा, फिर कहेंगे उज़कुरू। महज जोड़ने की वजह से पेश उड़ी है, और जब पेश उड़ी तो पहले लफ्ज के आखिरी हरफ की हरकत उसने ले ली। या बनी इसराइल अज़कुरू, ए बनी इसराइल, ए इसराइल के बेटो याद करो, नेमती मेरी नेमत को, अल्लती वो जिस जो, ये तानीस का सीगा है, अल्लती मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन कौमों में मैंने बताया ना आपको, उनके लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां तो नेमत लफ्ज खुद मुअन्नस है, नेमत लफ्ज जो है ना, इसलिए तानीस का जो हवाला है ज़मीर के तौर पर हो किसी तरह जमा मुज़क्कर की तरफ भी जा सकता है, कौमों की तरफ, और वाहिद औरत हो तो उसमें भी जा सकता है। और ऐसा लफ्ज जो न मुज़क्कर हो न मुअन्नस हो, लेकिन अरबी में उसकी तरफ इशारा तानीस से किया जाता हो, उसमें भी अल्लती लफ्ज आएगा अल्लजी की बजाय। अब बार बार कुरान करीम में पढ़ेंगे अल्लजी अल्लती अल्लजी अल्लती, तो याद रख लेना चाहिए कि अल्लती तानीस के लिए है, यानी औरत का माना पाया जाता है। औरत का लफ्ज इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे उर्दू दानों को समझ आ जाए, तानीस बाजों के लिए लफ्ज मुश्किल है। फेमिनिन जेंडर जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में, तो अल्लती फेमिनिन जेंडर के लिए ज़मीर का इशारा है, और अल्लजी मैस्कुलिन जेंडर यानी मर्दों के लिए। तो यहां चूंकि नेमत थी और नेमत मुअन्नस होती है, इसलिए फरमाया उज़कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, मेरी उस नेमत को याद करो, अल्लती अनअमतु अलैहिम, जो मैंने तुम पर की। अब अंग्रेजी ज़बान में भी, उर्दू में भी, बहुत सारी ज़बानों में भी जब हम कहते हैं नेमत तो साथ कहेंगे की, ब्लेसिंग डन टू समबडी, ब्लेसिंग ब्लेस्ड नहीं कहते,
اس لیے اردو میں بھی نعمت کی کے ساتھ نعمت نعمتی نہیں کہتے. عربی میں وہی معنی جو اسم کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے اسی کے ساتھ اس کا فعل بھی بنتا ہے. اس لیے نعمت کے ساتھ انعمتو کا مطلب ہے میں نے کی. انعما اس نے نعمت کی، انعمتو میں نے نعمت کی، انعمنا ہم نے نعمت کی. تو اس نعمت کو، نعمتی میری نعمت کو یاد کرو. التی انعمتو وہ نعمت جو میں نے تم پر کی، علیکم میں نے تم پر. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ یہاں ہے اب انی لفظ ہے، انی نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس کو پہلے سے جوڑنا ہے اس مضمون کو. اگر یہ ہوتا وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ تو یہ بیان ہوتا کہ اور میں نے تمہیں فضیلت دی. وَأَنِّي کا مطلب ہے اور اس بات کو بھی یاد کرو کہ یقیناً میں نے تمہیں فضیلت دی. تو کہ کا مضمون جب داخل ہو جائے تو اس بیان کو پہلے بیان سے ملا دیا جاتا ہے. اب یہ الگ بیان نہیں رہا بلکہ یاد کرو کہ تابع ہے. یاد کرو کہ تابع پہلا کیا حکم تھا؟ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی. وانی اور اس بات کو بھی کہ میں نے تمہیں فضیلت بخشی علی العالمین تمام جہانوں پر. یہاں لفظ تمام جہانوں پر قابل توجہ ہے کیونکہ بعض لوگ اس کا معنی لیتے ہیں ہر زمانے کے تمام جہان. اس صورت میں مضمون بگڑ جائے گا کیونکہ قرآن کریم جس قوم کی بات کر رہا ہے اس کی مدت عمر کے جہان کو ایک جہان کہتا ہے اور اس زمانے کے تمام لوگوں کو اس جہان میں شامل فرماتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جب لفظ عالمین آتا ہے تو چونکہ آپ کا زمانہ قیامت تک دراز ہے اس لیے یہاں وہ قدغن نہیں لگتی، کوئی تحدید نہیں ہوتی، کوئی محدود نہیں کرتے ہم اس کو. لیکن فرعون کا زمانہ، موسیٰ کا زمانہ ہو یا اس کے بعد بنی اسرائیل کا حوالہ ہو یا اس سے پہلے کا ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، تو جن انبیاء کا زمانہ جس حد تک پہنچتا ہے اس حد تک کے تمام بنی نوع انسان لفظ عالمین میں داخل ہوتے ہیں. تو جب یہ فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو عالمین پر فضیلت دی تو مراد یہ ہے کہ ان کے اپنے زمانے میں دنیا میں ہر قسم کے بسنے والے لوگوں پر فضیلت دی. بعض یہ بھی خیال ہے اور یہ بعید نہیں کہ اس سے بھی محدود لفظ ہے. عالمین سے مراد ان لوگوں کا زمانہ جو لوگ اس دائرہ کے اندر داخل تھے، نہ کہ دائرے سے باہر کے لوگ. یہ اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ ایک نبی کے زمانے میں دوسرے پرانے وقتوں میں دوسری دنیاؤں میں، یعنی وہ دنیا جو ان کے علم میں تھی اس کے علاوہ دوسری دنیا بھی بستی تھی. چین کی ایک اپنی دنیا تھی اور ایران کی ایک اپنی دنیا تھی. اسی طرح اور بہت سی ایسی قومیں تھیں جن کی دنیایں باقی دنیاؤں سے کٹی ہوئی تھیں. تو اس لیے پرانے حوالے سے جب قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم نے فضیلت دی تمام جہانوں پر تو یہ بعید از امکان نہیں کہ تمام بنی نوع انسان مراد نہ ہو بلکہ جو قوم مخاطب ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کی معلوم دنیا مراد ہو. بس جو دنیا ان کے علم میں تھی کہ یہ دنیا ہے اس کے بسنے والوں سب پر فضیلت عطا کر دی. اس لیے یہ بحث نہیں اٹھے گی کہ وہ چین کے نبی کم تر تھے یا زیادہ تھے، اس کو نظر انداز کر دینا چاہیے. مگر جس نبی کا زمانہ محیط ہو ساری دنیا پر اس کا لازمی ترجمہ دنیا کے حوالے سے بھی سب دنیا کرنا پڑے گا. وہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عربوں کی معلوم دنیا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تمام دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے. اس لیے عربوں کو معلوم ہو یا نہ ہو یہ حوالہ وہاں نہیں چلے گا. اور زمانے کے لحاظ سے قیامت تک ہے اس لیے وہ اس کی حد بھی قیامت تک چلے گی. واتقوا کیا ہے؟ امر کا صیغہ اسی طرح اذکروا
वत्तकू में वाव पे जबर है, इसलिए अत्तकू पढ़ दिया आपने, लेकिन असल क्या था किसी को पता है? बताएं जी आप, डॉक्टर साहब के साहबजादे साहब, क्या नाम है आपका? महमूद, आप बताएं। अगर वाव के बगैर पढ़ें तो ये लफ्ज क्या होगा? है नहीं, इत्तकू। ये असल में इत्तकू था। तो ये कानून है जो सब लफ्जों पर बराबर आता है कि जब अमर का यानी हुक्म का सीगा हो तो उसके पहले जो अलिफ होता है उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की हरकतें आ सकती हैं। उस्कुरू भी आ सकता है, इस्करू भी आ सकता है। इस्करू नहीं आ सकता, नहीं, उस लफ्ज में तो उस्करू ही आएगा सिर्फ, लेकिन इत्तकू भी आ सकता है। लेकिन जब उससे पहले की हरकत और हो तो ये हरकत उसको जगह दे देती है और गिर जाती है। तो यहां इत्तकू की बजाय वत्तकू पढ़ा जाएगा क्योंकि वाव पर जबर है और इसने अपनी हरकत छोड़ दी है। यौमन, यौमन का क्या मतलब है? याद है किसी को? यौम किसको कहते हैं? दिन को। तो यौमन एक दिन, जब नकरा हो तो एक दिन भी कहा जाता है, लेकिन बहुत बड़े दिन को भी यौमन कहा जाएगा। वत्तकू यौमन, यहां एक दिन मुराद नहीं है, किसी दिन को याद कर लो। यौमन उस अजीम तरीन दिन को, कि ऐसा दिन है कि एक ही है बस, उसके अलावा है ही कोई नहीं। इसलिए इसमें इतनी अजमत पैदा हो जाती है कि ये बताने की जरूरत नहीं कि वो खास दिन, जब हो ही अकेला तो फिर वो हर दिन पर छा जाता है और कोई दिन रहता ही नहीं बाकी। इसी तरह जब बाद बड़े आदमियों को खराज तहसीन देना हो बहुत बड़ा, तो अलिफ लाम लगाने की बजाय, जैसे अंग्रेजी में दी कहते हैं, दी मैन, उसे ए मैन अरबी में कह देंगे कि ये तो एक आदमी है। मुराद ये है कि इतना बड़ा आदमी है कि उसके होते हुए किसी दूसरे आदमी का तस्वुर आना ही नहीं दिमाग में। आदमी है तो ये है, इन मानों में इस्तेमाल होता है। शहरों में एक शहर है, उर्दू में कहते हैं दिल्ली, जो शहरों में एक शहर था, तो एक शहर का लफ्ज अजमत के लिए उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह वत्तकू यौमन, याद करो, डरो उस दिन से, यौमन जो बहुत ही बड़ा दिन है और एक ही दिन है, उसके सिवा कोई और दिन नहीं रहेगा, बस वही है जो तुम्हारे सामने होगा। ला तज्जी, यौमन है ला तज्जी, नून पर जब जज्म आ जाए और उसके बाद लाम हो तो क्या किया जाता है? बताया हुआ आपको मैंने। यौमन ला यज्जी नहीं पढ़ना, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ना, अशहदु अल ला इलाहा इल्लल्लाह। यौमल ला, नून का इशारा भी नहीं बाकी रहता। जो बाज़ अरब भी गलती करते हैं पढ़ने में, उनकी पैरवी न करें। जो अहले इल्म है वो सब अरबों में से तमाम अहले इल्म इसी तरह पढ़ते हैं, यौमल ला तज्जी, वत्तकू यौमल ला तज्जी, और डरो उस दिन से जिस दिन नहीं काम आएगी। लफ्ज तज्जी क्या है? जमा है, वाहिद है, मुजारे है, माजी है? किसी को कुछ पता है? अशरफ साहब हैं? बिल्कुल ठीक है, जज़ाकल्लाह। और वाहिद है कि जमा है? वाहिद है, क्यों? अच्छा खैर छोड़ें। और ये बताएं मोनस है कि मुज़क्कर है? तानीस, मोनस, बिल्कुल ठीक है। अशरफ साहब को तो काफी अब अरबी आने लग गई माशाअल्लाह। हाँ मगर आपको आ गया, मैं सीख ली। नफ्स जो है ये आ रहा है सामने, इसका फाइल नफ्स है। कोई नफ्स उस दिन, ला तजी नफ्सुन अन नफ्सिन, एक नफ्स के बदले कोई और जान काम नहीं आएगी, एक जान के बदले कोई दूसरी जान काम नहीं आएगी।
ایک جان کو کوئی دوسری جان کوئی فائدہ نہ دے گی، یہ مراد ہے اصل میں. یعنی ایک جان کے کوئی دوسری جان کام نہیں آئے گی. نفس عربی میں دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، مؤنث بھی اور مذکر بھی. اس کی طرف تانیث کا حوالہ بھی چلتا ہے اور تذکیر کا بھی. تو یہاں قرآن کریم نے نفس کو مؤنث کے لفظوں میں کے حوالے سے استعمال فرمایا ہے. واتقوا یوم لا تجزی، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کام نہیں آئے گا ان نفس، کسی دوسرے نفس کے. ان میں نے سے بھی ہوتا ہے، اور کسی کو بچانے کے لیے ان کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ اس کے سامنے آ کر اس سے کسی چیز کو روک دے. تو کوئی جان کسی دوسری جان کے اس طرح کام نہیں آئے گی کہ اس سے کسی عذاب کو ٹال سکے، اس سے کسی بلا کو ٹال سکے، اس کے راستے میں حائل ہو سکے. شیئن، کچھ بھی، ذرا بھی. یعنی ایسا دن ہوگا کہ جب کوئی جان کسی دوسری جان کے ذرہ بھر بھی کام نہیں آئے گی، کسی پہلو سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے سکے گی. ولا یقبل منہا عدل، اور اس جان سے کوئی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی ایک تو یہ کہ کسی کو یہ نہ سمجھے کہ میرا کوئی دوست، میرا کوئی مددگار قیامت کے دن میرے کام آ جائے گا، اور خود اپنی حالت یہ ہے لا یقبل منہا عدل، بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا. کوئی کہہ دے کہ جی میرے فلاں عزیز کو لے لو، مجھے چھوڑ دو. ولا تنفعها شفاعت، اور اسے کوئی شفاعت فائدہ نہیں دے گی. ولا هم ينصرون، اور وہ لوگ مدد نہیں کیے جائیں گے. پہلے واحد میں ذکر ہو رہا ہے، آخر میں جمع استعمال فرما دی کہ کسی جان کے کوئی جان کام نہیں آئے گی، کسی جان سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، کسی جان کی شفاعت نہیں کی جائے گی. اور یہ سارے ایک آدمی کی ذکر نہیں ہو رہا ہے، ایک سارے منظر کشی ہو رہی ہے ایک بڑے وسیع میدان کی. تو قیامت کے دن ہر ایک سے یہ سلوک ہوگا، اور وہ سارے کے سارے ایسے ہوں گے کہ ان کی مدد نہیں کی جائے گی. اس سے بعض لوگ غلطی سے سمجھتے ہیں ہر ایک عام مراد ہے، یہاں مجرمین صرف مراد ہیں، کیونکہ جو مجرموں کے طور پر نہ ہو ان کے متعلق تو خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ان کے لیے خدا تعالیٰ انبیاء کو شفاعت کا حکم دے گا، اور سب سے بڑی شفاعت جو سب انبیاء پر بھی حاوی ہوگی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی. اس لیے اس آیت کے مضمون کو عام نہ سمجھیں، بلکہ صرف مجرمین مراد ہیں، ایسے جن کے متعلق خدا نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو بخشا نہیں جائے گا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اِذِ ابْتَلَىٰ کا مطلب ہے جب آزمایا، آزمائش میں ڈالا. ابراہیمہ کیا مطلب ہے؟ اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کو کیوں برابر نے کیوں نہیں کہا؟ آپ بتا سکتے ہیں محمود؟ مبارک ہے یہ کیوں کہا؟ ابراہیم، ابتلا کے بعد ابراہیم لفظ آیا ہے، تو بظاہر تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ابراہیم نے آزمائش میں ڈالا، لیکن انہوں نے اشرف صاحب نے صحیح ترجمہ کیا ہے کہ ابراہیم کو آزمائش میں ڈالا، اس لیے کہ ابراہیم کے اوپر اردو میں کہتے ہیں زبر آئی ہوئی ہے، اور عربی میں زبر کو فتح کہتے ہیں، لیکن زبر کی وجہ سے نہیں، نصب کی وجہ سے. نصب مفعولی حالت کو کہتے ہیں. جب کسی آدمی پر یا کسی چیز پر کوئی فعل گزرے تو اس کے لیے جس طرح ہم اردو میں کو کہتے ہیں،
اس کو عربی میں منصوب کہتے ہیں. زید نے بکر کو مارا. نے کیا ہے؟ فاعلی حالت کا نشان. اور کو کیا ہے؟ منصوبی یا مفعولی حالت کا نشان. سمجھ گئے؟ تو جہاں بھی نے اور کے آئے گا اس نے کیا یا اس کو یہ ہوا، اس کو ساتھ یہ کیا گیا، کہ لفظ آ جاتا ہے. اس کو مارا، اس نے مارا. تو نے اور کو اور کے وغیرہ میں جو فرق ہے وہ عربی میں اس طرح ظاہر ہوتا ہے. نے کیا ہے؟ فاعلی حالت کا نشان ہے. جس نے مارا اس کے ساتھ نے استعمال ہوتا ہے. جس کو مارا اس کے ساتھ کو لفظ استعمال ہوتا ہے. عربی میں لفظ نہیں ڈالتے بلکہ حرکات کے ذریعے یہی معنی ظاہر کرتے ہیں. تو اذ ابتلا ابراہیم، جب آزمائش میں ڈالا ابراہیم کو، ربہ، یہاں پیش آ گئی ہے رب پر جو علامت رفع کی ہے، اس کے رب نے. بس جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے. یہ کھول کھول کر آپ کو بتانا پڑ رہا ہے، آگے جا کے آسان ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ اس میں غلطی کا بہت احتمال رہتا ہے. اگر آپ کو فاعل اور مفعول کی پہچان نہ رہے تو آپ بالکل غلط ترجمہ کر سکتے ہیں. اذ ابتلا ابراہیم ربہ، جب اس کے رب نے ابراہیم کو آزمایا، بے کلمات، بعض کلمات کے ذریعے. فاتمہن، تو اس نے ان سب کو پورا کر دیا. اب وہ کلمات کیا تھے؟ کلمات کا مطلب ہے کچھ فقرے، کچھ باتیں. تو کلمات کا لفظ جو خدا کے حوالے سے آتا ہے وہ صرف باتوں پر نہیں بلکہ ہر چیز پر حاوی ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اس کے کلمات اتنے ہیں کہ وہ ختم نہیں ہو سکتے. تو ساری کائنات، اس کے راز، اس کی تشکیل، اس کی تخلیق، یہ ساری باتیں کلمات میں داخل ہیں. تو اس لیے ابراہیم کو جس آزمائش میں بھی خدا نے چاہا اس میں مبتلا فرمایا، یہ مراد ہے. اور ہر آزمائش پہ وہ پورا اترا، ہر آزمائش پر وہ پورا اترا. اتمہ ہننا، ان کو پورا کر دیا. اتمہ کا مطلب ہے اس نے کر دیا، ہننا ان کو. قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے فرمایا اس نے، قالا کا مطلب ہے اس نے فرمایا، انی، میں یقیناً، جاعلو کا، تجھے بنانے والا ہوں، للناس اماما، تمام انسانوں کے لیے امام. یہاں کسی قوم کا ذکر نہیں بلکہ سب انسانوں کے لیے فرما دیا ہے. دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت ابراہیم دراصل تمام انسانوں کے امام بنتے ہیں، اس رستے کے بغیر نہیں. اس وقت اپنے زمانے میں تو سب انسانوں کے امام نہیں تھے، اور بعد میں بھی حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی سب انسانوں کے امام نہیں بن سکے. لیکن آگے جس کے لیے دعا کرتے ہیں اس کے حوالے سے سب انسانوں کے امام بن جاتے ہیں. تو اس مضمون کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں بعض شیعہ اس سے عجیب استنباط کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم نبی ہو چکے تھے اور ابھی امام نہیں بنے تھے، اور جب یہ خدا کلام فرما رہا ہے سارے، تو اس وقت ہمیں علم ہے کہ خدا کے نبی تھے وہ. تو جب یہ فرمایا کہ میں تجھے امام بناؤں گا تو پتہ چلا کہ امامت کا رتبہ نبوت کے رتبے سے بالا ہے. اور یہ وہ بات ہے جو قطعی طور پر ان کی کتابوں میں موجود ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبوت کو تو بند مانتے ہیں، امامت کو بند نہیں مانتے، اور امامت کا مقام نبوت سے اوپر رکھتے ہیں. یہ بات ایک دفعہ ایک شیعہ عالم سے گفتگو کے دوران زیر بحث آئی، گجرات میں، مجھے یاد ہے وہاں مجلس لگی تھی بہت اچھی، یا کھاریاں میں تھی شاید، نہیں گجرات شہر کی بات ہے. وہاں ایک شیعہ عالم آئے ہوئے تھے تو انہوں نے یہی سوال اٹھایا تھا
تو پہلی دفعہ مجھے اس وقت وضاحت سے علم ہوا کہ واقعتاً امامت کو نبوت سے بالا سمجھتے ہیں اور انہوں نے حوالہ اسی آیت کا دیا تھا. تو یاد رکھیں یہ وعدہ ہے حضرت ابراہیم کے ساتھ اس زمانے سے متعلق جبکہ تمام بنی نوع انسان کا رسول آ جائے گا اور اس کے دعاؤں میں ابراہیم کے لیے دعائیں شامل ہو جائیں گی. بس ایک ہی نبی ہے جس کے درود میں ابراہیم پر درود بھیجا جا رہا ہے اور اس سے پہلے کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا. تمام امتیں جو ابراہیم کی طرف منسوب ہوتی ہیں ان کے ہاں ابراہیم پر درود بھیجنے کا رواج ہی نہیں پیدا ہوا. تو امام بنے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بنے ہیں اور اسی لیے مستقبل کا وعدہ تھا انی جائلوں کا یقیناً میں تجھے بنانے والا ہوں للناس اماما تمام انسانوں کے لیے ایک امام ایک عظیم امام. قال ومن ذریتی انہوں نے عرض کیا کہ میری اولاد سے بھی ایسے ہی امام بنا. قال لا ینال عہد الظالمین یہ نہیں فرمایا کہ بناؤں گا لیکن یہ بتا دیا کہ جو ظلم کرے گا اس کو میں معاف نہیں کروں گا. میری برکت میرا عہد یعنی تجھ سے جو میرا عہد ہے اس کی برکتیں ان کو پہنچ جائیں گی مگر ظالموں پر یہ برکتیں محیط نہیں ہوں گی. ان سے ظالم ان برکتوں سے فائدہ نہ اٹھائیں گے جن کا وعدہ میں تجھ سے کرتا ہوں. اس کے مان بعد خانہ کعبہ کا ذکر شروع ہو جاتا ہے اور خانہ کعبہ نے چونکہ سب بنی نوع انسان کا مرجع بننا تھا اس لیے اسی مضمون کو دراصل آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ ابراہیم کی دعا خدا تعالیٰ نے کن معنوں میں قبول فرمائی. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً بار بار آنے کی جگہ مثابتاً اکٹھے ہونے کی جگہ مراد ہے جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. ہم نے ایسی جگہ بنا دیا جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور ہم بار بار کا مضمون اس لیے ہے کہ ایک دفعہ اکٹھے ہو کر ختم تو نہیں ہو گئے سارے انسان ایک جگہ اکٹھے ہو کر وہیں بیٹھے تو نہیں رہتے. تو اگر ہمیشہ کے لیے مثابتاً ہے تو مراد ہے کہ ہمیشہ لوگ اس طرف کھینچے چلے آئیں گے اور یہاں اکٹھے ہوا کریں گے. وہ امنا اور امن کی جگہ بنا دیا. عبادت گاہوں کو خدا امن کی جگہ قرار دیتا ہے اور سب عبادت گاہیں اسی عبادت گاہ کے نمونے پر بنائی گئی ہیں جو خدا کا پہلا گھر تھا. اس لیے ہر عبادت گاہ سے امن کا مضمون وابستہ ہے اور لازم ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّى اور تم بھی اے بنو انسان پکڑو ابراہیم کے مقام کو مصلی. مصلی کس کو کہتے ہیں؟ مصلی تو پنجابی والے بھی سب جانتے ہیں. اشرف صاحب مصلی کیوں ہوتا ہے؟ جانواز. ہاں ٹھیک ہے. مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ. کیا مطلب ہے اس کا؟ جو طریق ابراہیم کے عبادت کا تھا اس کو اختیار کرو. مقام کس کو کہتے ہیں؟ جگہ کو ہے. تو کیا یہ مراد ہے کہ جگہ کو مصلی بناؤ؟ نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ مقام اور مقام دو الگ الگ لفظ ہیں. مقام کہتے ہیں جگہ کو اور مقام کہتے ہیں اس کا مرتبہ اور اس کا طریق سے زیادہ وہ منصب جس پر وہ فائز ہوا ہے وہ خاص ایک انداز طریق بھی ان معنوں میں آ جاتا ہے جس کے ساتھ ابراہیم نماز پڑھا کرتا تھا اسی کو نمونہ بناؤ. اور ابراہیم کے مصلی کو کہ مقام کو مصلی بنا لو. بہت ہی خوبصورت کلام ہے فصیح و بلیغ. ایک مقام ابراہیم بھی کہلاتا ہے. خانہ کعبہ کے پاس ایک جگہ ہے جہاں 2 نفر لوگ جہاں تک ممکن ہو نماز پڑھتے ہیں. کہتے ہیں یہاں ابراہیم کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے. یہ ایک زائد معنوں کے طور پر تو حرج نہیں ہے
لیکن حقیقی معنی جو لفظ مقام میں ہے وہ یہ نہیں ہے. مقام سے مراد مرتبہ ہے، جیسا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا گیا کہ وہ مقام بس اسان یبعث کا ربو کا مقام محمودہ. اسا بعید نہیں، قریب ہے کہ ان یبعث کا ربو کا، کہ تجھے تیرا رب مبعوث فرما دے مقام محمود پر. یہ کسی ایک جگہ کا نام نہیں ہے کہ وہاں کھڑا کر دے. تو وہی مقام لفظ یہاں ابراہیم کے حوالے سے استعمال ہوا ہے. تو ابراہیم کے مرتبے کی نماز پڑھنے کی کوشش کرو، ایسی نمازیں ادا کرنے کی کوشش کرو جو ابراہیم کے مرتبے کی شان کے مطابق ہوں. اس لیے من مقام فرمایا ہے، مقام ابراہیمی فرمایا. یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے. ابراہیم کا مقام کی نماز اگر حکم ہو جاتا تو کون تھا جو اس پہ پورا اترتا؟ تو من میں ہے جزئی طور پر کچھ نہ کچھ تو حاصل کرو. سارا مقام نہیں مل سکتا تو اس مقام میں سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرو. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے تاکید کی. عہدنا کا مطلب ہے عہد کرنا بھی ہوتا ہے اور تاکید کرنا. عہد میں دراصل تاکید کے معنی پائے جاتے ہیں، اور معاہدہ ہو تو دونوں طرف سے تاکید ہو جائے اور بات پختگی سے باندھی جائے تو اس کو معاہدہ کہتے ہیں. تو عہدہ کا مطلب ہے تاکید کرنا. خاص طور پر جب الہ کا صلہ آ گیا تو اس کا مطلب عہد کرنا نہیں ہے، اس کی طرف عہد کیا، اس کے ساتھ عہد باندھا نہیں ہے. فرمایا عہدنا، ہم نے تاکید فرمائی الہ ابراہیم، ابراہیم کی طرف یہ تاکید حکم بھیجا، یہ مراد ہے. تو ہم نے ابراہیم کی طرف یہ تاکیدی حکم بھیجا اور اسماعیل کی طرف بھی کہ ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ تم دونوں کہ وہ دونوں نہیں دو تم دونوں ہی ہو، تم دونوں کا یہ مخاطب کا صیغہ بنتا ہے. ان طہرا کہ تم دونوں میرے بیت کو، میرے گھر کو پاک رکھو، پاک و صاف رکھو. للطائفین، ان کے لیے جو اس کے گرد گھومنے کے لیے، اس کا طواف کرنے کے لیے آئیں گے. والعاکفین، اور ان کے لیے بھی جو یہاں اعتکاف کریں گے، یہاں کے کچھ عرصہ بیٹھ کر برکتیں حاصل کریں گے. والرکع سجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام پر اس زمانے میں الہام شروع ہو چکا تھا، کیونکہ فرمایا ہے الی ابراہیم و اسماعیل. ابراہیم کو بھی ہم نے تاکید فرمائی اور اسماعیل کو بھی تاکید فرمائی کہ تم دونوں میرے گھر کے طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں کی خاطر میرے گھر کو صاف اور پاک رکھا کرو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور وَإِذْ اور جب، اس میں ایک معنی حذف ہوتا ہے اور جب کا مطلب ہے اس وقت کو یاد کرو جب، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے. وَإِذْ کہہ راہ جب جائے تو کسی قابل ذکر پرانے واقعے کی طرف اشارہ مراد ہوتا ہے. تو یہ ساری باتیں کہیں نہیں جاتی، وَإِذْ کے اندر یہ مضمون داخل ہوتا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور وہ وقت یاد کر رکھنے کے لائق ہے جب ابراہیم، قال ابراہیم، کیا مطلب ہے؟ ابراہیم سے کہا یا ابراہیم نے کہا
किसका पता चला? पेश है हैं? इब्राहिम को, पेश है इब्राहिम रफी हालत है। तो इज़ क़ाला इब्राहीमो, अशरफ साहब आप सबसे ज्यादा अरबी सीख गए हैं अब तक, हैं? माशाअल्लाह, होशियार हैं इन बातों में, हैं? बाकी बता रहे हैं वो। नहीं, बाकी सबको बता रहा हूँ, सिर्फ आपको अकेले को तो नहीं बता रहा। इज़ क़ाला इब्राहीम, मगर इसमें हमारे जो उलमा हैं वो मुस्तस्ना हैं, इनको मैंने इजाजत नहीं दी कि मेरे सवालों का जवाब दें, इनको आता है सब कुछ, इसलिए नहीं बोल रहा ताकि आपको कौन नए आदमियों को मौका मिल जाए, नौमश्त इंसानों को। वही यरफा, अच्छा, इज़ क़ाला इब्राहीम, जब इब्राहीम ने कहा, क्या कहा? रब्बे, ए मेरे रब। रब के नीचे जेर है, मेरे का माना इसमें कहां से आ गया बताइए? मैंने इसका तर्जुमा नहीं किया, रब नहीं कहा कि रब यूं कर, ये कहा मेरे रब यूं कर। क्यों क्यों? फिर रब के नीचे जेर है तो मेरे मतलब हो जाता है, क्यों होता है मेरे का? जेर के जेर में तो मेरे के माने नहीं पाए जाते। ये जो लफ्ज है, ये हर्फ, ये कमजोर हर्फों में से है जो गिरने का बहाना ढूंढते हैं, और अगर कोई लफ्ज ऐसा आ जाए जिससे ये लफ्ज गिर जाए या कसरत इस्तेमाल हो तो फिर भी ये गिरकर जेर पीछे छोड़ जाता है, सिर्फ रब्बी रब्बे में तब्दील हो जाएगा, समझे? तो दरअसल इतनी कसरत से लफ्ज रब्बी इस्तेमाल होता है कि वहां जेर की निशानी ही काफी हो जाती है। तो इज़ क़ाला इब्राहीम रब्बे, जब इब्राहीम ने कहा ए मेरे रब, यहां रब्बी था लेकिन जेर ये की इलामत के तौर पर बाकी रह गई है। इजाल, बना इसको, यहां बे के नीचे जेर है और इजल अपनी जात में भी हमजे से जेर से शुरू होता था, इसलिए एक ही बात है। रब्बे भी रब्बे रुक कर भी इजल ही पढ़ेंगे और इकट्ठा पढ़ेंगे तब भी जेर के साथ ही पढ़ेंगे। तो रब इजल, ए मेरे रब, बना हाजा, इस चीज को, बलदन आमिनन, एक अमन वाला शहर। इससे पता चलता है कि जिस वक्त ये दुआ हो रही थी उस वक्त वहां कोई शहर आबाद नहीं था। एक और मौके पर अल बलद का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, यानी शहर बन चुका था, आबादी शुरू हो गई थी। ये बेआबो गया बस्ती में जब बुनियादें उठाई जा रही थी, दोबारा खाना काबा की तामीर भी बंद हो रही थी, उस वक्त की दुआ है, वहां कुछ भी नहीं था। तो रब जल से मुराद है ए खुदा इस चीज को, जो कुछ भी यहां है ये है, इसे बना दे बलदन आमिदन आमिनन, एक बहुत ही बरकत अमन वाला शहर। वर्जुक अहलहू, और रिज़्क़ अता फरमा अहलहू, उसके अहल को, मिनत समरात, फलों में से, समरात फल हैं, मिनत समरात फलों में से, मन आमन मिनहुम बिल्लाह, उन सब को जो अल्लाह पर ईमान लाएं, वल यौमिल आखिर, और आखिरत पर ईमान लाएं। दुआ हजरत इब्राहिम ने सिर्फ उनके लिए मांगी है, फलों के लिए जो अल्लाह पर ईमान लाए और आखिरत पर ईमान, बाकियों को वो ना मिले। अल्लाह ताला फरमाता है वमन कफरा फउमत्तिहु कलीलन, जो इनकार करेगा उसको भी फायदा दूंगा। ये नहीं कि सिर्फ मोमिनों के लिए फल मिलेंगे, कलीलन मगर थोड़ा, इस दुनिया में तो उनको भी फायदा पहुंच जाएगा। थुम्मा अत्तरहु इला अज़ाब नार, फिर मैं उन्हें मजबूर करके अज़ाब नार की तरफ, जहन्नम के आग के अजाब की तरफ ले जाऊंगा। वह बेसुल मसीर, और बहुत ही बुरा ठिकाना है, बहुत ही बदनसीब होंगे वो लोग जो इस ठिकाने की तरफ जाएं। बाकी इंशाल्लाह कल तो ये वक्त हो गया। अच्छा, ये शुरू में जरा
آہستہ آہستہ اس لیے چل رہا ہوں کہ تاکہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ ہلکا ہلکا گرامر کا محاورہ ہو جائے. آخر تک پہنچتے پہنچتے انشاءاللہ آپ زیادہ تیزی سے سیکھ بھی سکیں گے اور پھر لمبا عرصہ یاد بھی رکھ سکیں گے. لیں جی.